حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کی رات ہوتی ہے تو 1000 فرشتے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، میرے روز انور کی آ کر زیارت کرتے ہیں۔ جب وہ میرے روز انور کی زیارت کر لیتے ہیں تو پھر وہ مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں، اور جس شخص سے بھی میری ذات پر درود شریف پڑھنا سنتے ہیں اور اس کے درود شریف حاصل کر کے عرش کے نیچے جا کر رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ درود پاک فلاں بن فلاں کی طرف سے ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کے درود کے برابر اس کے اوپر رحمتیں نازل فرما دی ہیں۔ اب تم اس درود شریف کو حضرت جبرائیل امین کے سپرد کر دو، اور جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اس درود پاک کو اپنے پاس محفوظ رکھ لے۔ جب قیامت کا دن آئے، اس درود کا پڑھنے والا جب آ جائے تو اس کے درود کو اس پڑھنے والے کے میزان میں رکھ دینا۔ جب اس کے لیے یہ درود شریف اس کے نام اعمال میں رکھا جائے گا نا، تو اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس درود شریف پڑھنے والے کا جنت کی طرف جانے کا اعلان ہو جائے گا۔ کہا جائے گا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تو جنتی ہو گیا ہے، تجھے اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ درود شریف کی برکت ہے۔ اسی طرح اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت زید بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اس شخص کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، درود پاک کی یہ برکات ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے جمعہ والے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ اس کے گناہ اس طرح معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، میرا رب اس کو پھر بھی بخش دے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک وہ ہوگا جو شخص مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ تو درود و سلام پڑھنے والے جو میرے آقا کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے کی یہ برکات ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ملے گا اور گناہوں کی بخشش بھی ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، تب بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، یہ آپ سے محبت کرنے کی علامت بھی ہے، محبت کی نشانی بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرب بڑھائیں، حضور سے پیار کریں، حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں اور بخیلی نہ کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بخیلی کرے گا وہ قیامت والے دن مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ، بخیل کون ہے؟ فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، درود پڑھنے میں بخل کرے، بخیلی کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص قیامت والے دن مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔
تو درود نہ پڑھنے والا بخیل جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، اور جو کثرت سے درود و پاک پڑھنے والے ہوں گے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائے، آمین۔